اسی طرح آپ سوچئے ہمارے ہاں آج بھی صورت یہ ہے کہ ذرا سی کوئی مسجد ہو، ایک تو بڑی چھوٹی کوئی مسجد ہو، اس کو چھوڑ دیجئے، ذرا سائزیبل مسجد ہے جہاں اچھے بڑی تعداد میں نمازی آتے ہیں، وہاں ہمیں خطیب علیحدہ چاہیے۔ وہ خطیب جو ہے 5 وقتہ نمازیں تو نہیں پڑھا سکتا، یہ تو گویا کہ اس کی شان سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ 5 وقتہ امام کچھ اور چاہیے، بلکہ وہاں بھی وہ تقسیم ہو جاتی ہے، فلاں نمازوں کے لیے وہ امام اور فلاں نمازوں کے لیے وہ امام۔ پھر جو خطیب صاحب ہوں گے یا جو امام ہوں گے وہ بچوں کو بھلا پڑھائیں گے؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو کوئی اور حافظ رکھیے، کوئی اور مولوی رکھیے، بچوں کو وہ پڑھائیں گے۔ یہ کتنی ہم نے حیثیتیں جمع کر دی ہیں ایک مسجد کے اندر۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی شخصیت مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے خطیب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقتہ امام کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں معلم کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو تصوف کے حلقے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، اب وہ شیخ نماز نہیں پڑھاتے ہیں، یہ گویا کہ ان کی فیلڈ کی شے نہیں ہے، وہ امامت تھوڑے کرائیں گے، وہ تو تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ کچھ آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کو کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ نماز تھوڑے پڑھائیں گے۔ لیکن وہاں مربی بھی وہی ہے محمد رسول اللہ، مزکی بھی وہی ہے محمد رسول اللہ، معلم بھی وہی ہے محمد رسول اللہ، 5 وقتہ امام بھی وہی ہے محمد رسول اللہ، اور خطیب بھی وہی ہے محمد رسول اللہ۔ کتنی حیثیتیں جمع ہیں۔ میرے نزدیک تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔